ناظرین، آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں جانا علی اصغر خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے. انہوں نے عام آدمی کے مسائل پر بھی بات کی اور یہ بھی بتایا کہ پسماندہ علاقے پسماندہ کیوں ہیں، ان کی پسماندگی کی وجوہات کیا ہیں. انہوں نے کچھ کوہستان سے بھی مثالیں دیں اور وہاں پہ بتایا کہ لوگ کس طرح سے مشکلات کا شکار ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ یہ مسائل کس طرح سے بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. کوہستان کی کچھ مثالیں انہوں نے دی. کنیا والی ویلی کا جو روڈ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اور کچھ ان کی مدد سے انہوں نے بنایا، اس کی انہوں نے بھی ایک بڑی اچھی اگزامپل پیش کی. ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم جانیں گے کہ عام آدمی کے مسائل اور عام آدمی کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر چھوٹے انتظامی یونٹس ضروری ہیں تو چھوٹے انتظامی یونٹس کے پاس کیا وسائل ہیں اور یہ کیا وائبل ہے کہ نہیں ہے. اگر اس میں ہم صوبہ ہزارہ کو مثال کے طور پر پیش کریں تو ہزارہ کے پاس ایسے کیا وسائل ہیں. جب ہزارہ کی بات آتی ہے تو ہمیشہ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ یہ ہزارہ کے پاس بڑے وسائل ہیں، لیکن آج تک کبھی فیکٹس اینڈ فگر سے بات نہیں کی کہ کون کون سے وسائل ہیں، ان سے ہمیں کتنے کتنے ریونیوز آ سکتے ہیں اور یہ صوبہ کس طرح سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے اس صوبے میں خوشحالی آ سکتی ہے. علی سر خان جی جی. صاحب، کیا وسائل ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا جی کہ ابھی جو ہے یہ اس طرح نمبرز ہیں، تو وہ نمبرز جو ہیں وہ بڑا مشکل ہے معلوم کرنا. لیکن لوگ جو ہے نا فکر مند ہوتے ہیں یا دوسرے ہمیں کہتے ہیں جی کہ وائبلٹی کیا ہے، یعنی کہ ہزارہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اگر آج صبح بن جائے کہ نہیں. تو اس کے لیے میرے پاس کچھ فگرز تھے شیئر کرنے کے لیے کہ خیبر پختونخوا کا کیونکہ ہم حصہ ہیں، اور اگر ہم خیبر پختونخوا کو دیکھتے ہیں تو اس کو جو میجر پیسہ جاتا ہے وہ جاتا ہے NFC ایوارڈ کے تحت سینٹر سے. اور وہ میرے پاس یہاں پر فگرز ہیں، میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ ٹوٹل جو آپ سوچیں کہ جس میں NFC کا پیسہ ہے، کچھ اور اسٹیٹ ٹرانسفرز ہیں، GST جو سروسز پہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ ملا کے تقریباً جو ہے یہ 156 بلین روپیز بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہائیڈل کے پروفٹس ہیں وہ جو ہیں سب ملا کے جو پرانا بھی دے رہے ہیں KPK کو، جس کا ہم کہتے ہیں ہمارا بھی حصہ ہے، لیکن اگر چلیں ہم نہیں مانتے ہمارا حصہ ہے، ہم KPK کے مطابق ہی اپنا حصہ کی بات کرتے ہیں، تو وہ کوئی 31 ارب روپیہ وہ بنتا ہے. جو ٹوٹل ریونیو ہوتا ہے پورے صوبے میں وہ صرف 7 ارب روپیہ ہے. مطلب کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں یہ ادھر سے ریونیو آ رہا ہوگا اور اس پر خیبر پختونخوا چل رہا ہے. یہ بات نہیں ہے. خیبر پختونخوا کا اپنا ریونیو صرف جو ہے وہ 7 ارب روپیہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل اگر ہم دیکھیں، یہ ٹوٹل فگر جو بنتی ہے اور ہم اس کی اگر بات کرتے ہیں تو اگر ہزارہ کو صوبے کو وہی حصہ مل جائے سینٹر سے جو اس کو اپنے پاپولیشن اور اس NFC کا کے فارمولا کے تحت، تو اس کو جو ہے تقریباً 37 ارب روپیہ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو خرچہ ہوتا ہے صوبہ چلانے کا KPK کا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا ہی حصہ ہے، 19% جو ہے ہمارا خرچہ ہونا چاہیے، تو وہ اگر ہم لگاتے ہیں تو وہ 28 ارب روپے بنتا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے تقریباً 9 ارب روپے بچتا ہے. اور آج جو ہمیں مل رہا ہے وہ مل رہا ہے صرف 5 ارب روپیہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی اگر صبح بن جائے اور ہمیں صرف NFC کا پاس پیسہ مل جائے اور اسی حساب میں مل جائے، ہمارے خرچے جو ہیں وہ 19% جو ہم بنتے ہیں صوبے کے وہی ہوں، تو پھر بھی ہم آج بھی پلس میں ہیں. ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ جی ہمارے فارسٹ ہیں ان سے ہم زیادہ کر سکتے ہیں، ہمارے جو کیا کہتے ہیں بجلی پیدا کرنے کی جو گنجائش ہے جو بہت زیادہ ہے، اور چائنا انٹرسٹڈ ہے اس میں ہمارے پارٹنرشپ میں آنے کے لیے پاکستان کے ساتھ. تو اس حوالے سے وہ تو ہے، وہ تو بہت ہیوج اماؤنٹس آ جاتی ہیں آپ جو بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر معدنیات ہیں یا ٹورزم ایک بہت بڑی چیز ہے جو شاید ایکسپلائٹ ہو ہی نہیں رہی، تو میں کہتا ہوں یہ باتیں کرنا کہ جی فیوچر میں ہم کیا کر سکتے ہیں. فیوچر میں اگر ہم مالک خود ہوں گے، ہم فیصلہ سازی خود کریں گے، ہم اپنے علاقے کو جانتے ہیں. آپ ہمیں تو یہ بات عجیب سی لگتی ہے جب کچھ وزیر بیٹھ کے ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کتنے ضلع ہیں ہزارہ میں. یہ بھی کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ غلط بول دیتے ہیں کہ 4 ہیں کہ 5 ہیں کہ 6 ہیں، پھر خود سوچ رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پر. تو
تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ضلع کتنے ہیں. تو بھی چھوڑو, آپ کو کیا پتا گبریال کدھر ہے, آپ کو کیا پتا کہ جی اچھا جی کہ دوپہر کی میں کیا حالت ہے, آپ کو کیا پتا کہ شنکیاری میں کیا ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس علاقے کے لیے بہتری کا کس طرح سوچ سکتے ہیں. تو چھوٹے یونٹ کی جو بات ہوتی ہے وہ اسی حوالے سے ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ملک جو ہے بہت ایکسپینڈ کر چکا ہے, 2-3 کروڑ کی آبادی سے جو ہے وہ 180 بلین 18 کروڑ پہ پہنچ گئی ہے. تو اب وہی سوچنا کہ وہی سٹرکچر جو ہے اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے, لوگوں تک وہی وسائل پہنچتے رہیں گے, تو وہ بات اب بنتی نہیں ہے. اور یہ پورے دنیا کی بات ہے یہ تو, کہ پوری دنیا میں جو ہے چھوٹے یونٹس کی طرف جا رہے ہیں. ہزارہ کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ہزارہ میں سب قومیں بستی ہیں, پٹھان بھی یہاں پر ہیں, گجر بھی ہیں, مطلب کہ آپ دیکھیں ہمارے میں تو مطلب کہ برادریوں کو دینا شروع ہو جائے تو جدون بھی ہے, تو عباسی بھی ہے, تو کرنال بھی ہے, تو کوہستانی بھی ہیں. تو ہر قسم کے لوگ یہاں پر بستے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کرتے ہیں. اب بات ہوتی ہے کراچی کی, تو کراچی میں سندھی بھی ہے, بلوچ بھی ہے, مہاجر بھی ہے, پختون بھی ہیں, ہزارہ وال بھی ہیں, لیکن وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے حق کو تسلیم نہیں کر رہے. تو پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی اگر خوبصورتی ہماری تو یہ ہے کہ یہاں پر ہم کوہستانی کو بھی ان کا حق دینا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس حصے میں ان کا بھی حق ہوگا ان وسائل پر. ہم کہتے ہیں کہ اب بٹاگرام کے لوگوں کو بھی ہوگا. ہم تو کہتے ہیں باسین ڈویژن بسم اللہ بنے, اچھی بات ہے, 2-4 اور بن جائیں ڈویژن ہزارہ میں. لیکن صوبہ ہم اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ ہماری یہ خیال ہے کہ یہ صوبہ نہ کسی لسانی بنیاد پہ مانگا جا رہا ہے, یہ ضرور جغرافیائی بنیاد پہ مانگا جا رہا ہے, ایک کیا کہتے ہیں تاریخی بنیاد پہ مانگا جا رہا ہے, اور اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے نوجوانوں نے اپنا خون اس کے لیے دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان بنیادوں پر جب ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں تو بڑے ریشنلی ہمیں بات کرنی چاہیے. اگر سندھ کے ہمارے بھائی نیشنلسٹ پارٹیز کے خاص طور پہ نہیں چاہتے کہ سندھ کی ڈویژن ہو, تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, ہم اس میں دخل انداز نہ ہوں. کراچی کی بات ہوتی ہے تو ایم کیو ایم بھی کہتی ہے کراچی کو ہم نے صوبہ نہیں بنانا. تو میرے خیال سے سندھ کی یہاں پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. ہم سرائکی کی بات کر سکتے ہیں, بھالپور کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں, اور اپنے زارہ کی بات کریں, اور لوگوں کو موبلائز کریں کہ یہ چھوٹے صوبے جو ہیں ان سے ان کی زندگی میں کس انداز میں فرق آ سکتا ہے. اگر ہم صرف جذبات کی بنیاد پہ کرتے ہیں وہ بھی کافی افیکٹو ہوتا ہے, لیکن وہ بات جو ہے شاید لوگوں کے ذہن میں اتنی دیر بیٹھی نہیں رہتی, وہ غصہ جو ہے نکل آتا ہے اور پھر لوگ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ مطلب کہ اس بنیاد پہ کریں کہ بھئی یہ صوبہ بنے گا, یہاں پر ہوگا کیا. ہم ایسا صوبہ نہیں چاہتے جہاں پہ 60 وزیر بیٹھے ہوں جو یشیاں کر رہے ہوں, بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, خرچے کر رہے ہوں, یہ کر رہے ہوں. ہم تو ایسا صوبہ چاہتے ہیں جہاں پر جو ہے حکومت کے خرچے جو ہیں بہت کم ہوں, سادہ قسم کی جو نمائندے ہوں وہ سادہ زندگی گزار رہے ہوں, وہ اس صوبے کے پیسوں کو اپنی جیبوں میں نہ ڈال رہے ہوں. اس قسم کا نظام یہاں پر ہو, اور یہ صوبے کے وسائل جو ہیں وہ عام آدمی کی, ہمارے دیہاتوں کی لوگوں کی زندگی میں, شہری لوگوں کی زندگی میں ان کے مسائل دور کرنے کے لیے استعمال ہوں. جب میں نے بات کی کہ 20 ارب روپیہ جو ہے وہ 2 سال میں صرف ہزارہ کو کم ملا, تو آپ سوچ لیں کہ 20 ارب روپیہ سے تقریباً آپ اس کے آدھے پیسے اگر آپ لگاتے تو 3,30,000 اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کے کلاس روم بن جاتے آدھے پیسوں سے. آدھا پیسہ جو بے شک ایک قسم کے فنڈ میں ڈال دو جہاں سے ہر سال آپ کو صرف اس پر انٹرسٹ جو ہے وہ 1 ارب روپے ملے گا, جو آپ کوالٹی آف ایجوکیشن بڑھانے پہ لگا دو. تو یہ آپشن آپ کے پاس ہیں. 4,000 کلومیٹر جو ہے آپ کے روڈ بن جاتے ہیں. اس کا مطلب 4,000, ابھی ایبٹ آباد میں, پورے ایبٹ آباد ضلع میں تقریباً 1,500 کلومیٹر روڈ ہے جو کچا پکا ملا کے. تو پورے ہزارہ میں 4,000 کلومیٹر کا بہت اس قسم کا ہے کہ ہر گاؤں جو ہے نا وہ جو ہے مین روڈ سے کنیکٹ ہو سکتا ہے. آپ کی جو مائیں بہنیں ہیں جو آج بھی جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وقت پہ ہسپتال نہیں پہنچ سکتی, یا آپ کے بزرگ جو ہیں جن کو اٹھا کے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچا سکتے وقت میں, ان کو ان کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کے ہر یونین کونسل میں آپ ایک RHC کی تعمیر اور اس کی سٹافنگ کا بندوبست کر سکتے ہیں اس پیسے سے. تو یہ صرف 2 سال کا پیسہ ہے جو ہمیں کم ملا ہے, اور اس کی ہم بات نہیں کر رہے کہ ہم جنریٹ کتنا اور کر سکتے ہیں, کیونکہ جنریشن کیپیسٹی ہزارہ میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. بہت لوگوں نے اس پہ پہلے ہی بات کی ہوئی ہے, میں بات کروں گا تو کہیں گے جی ہزارہ وال ہے تو اس لیے یہ لمبی لمبی اونچی دعوے کر رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کا ابھی بھی جو شیرباؤ صاحب کے وقت میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی ہائیڈل پاور کی, تو ابھی بھی جو فیزیبلٹی بنی ہے 20,000 میگا واٹ کی بنی ہوئی ہے یہاں پہ. 20,000 میگا واٹ آپ سوچیں کہ تربیلا سے کوئی
5 گنا زیادہ بجلی اور اس کی رائلٹیز اور اس کا سارا کچھ ہزارہ کو ملے تو کیا ہوگا؟ کوکو کے ہزارہ کے فورم سے اس پوری تحریک میں پچھلے 2 سالوں سے کافی سرگرم، تو کیا کہہ رہی ہیں ابھی آپ کی ان لوگوں کی ایف آئی آر درج ہوئی نہ انہیں انصاف ملا، کیا جی تحریک کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہم نے جو 12 اپریل کے حوالے سے جو بات کی تھی، ابھی بھی آج 9 تاریخ کو 9 فروری کو آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ایک صوبہ کے حوالے سے ایک ریلی نکالی جا رہی ہے. میری کوشش تھی کہ سب لوگ جو ہیں اس میں مل کے چلیں، کیونکہ یہاں پر 3 بڑے آپ سمجھیں گروپس ہیں جو کر رہے ہیں. بابا حیدر زمان ہیں جس کو ہم سب مانتے ہیں کہ وہ ٹریڈ مارک ہیں اس موومنٹ کے. آپ ان کی نظریات سے اختلاف کریں یا اگری کریں وہ، لیکن ان کی اس حوالے سے ایک پوزیشن ہے کہ وہ نمائندہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر وہ ہزارہ صوبہ تحریک کے ہیں، سردار یوسف کے ساتھ مختلف جماعتوں کی ہے، اور پھر تحریک کو کے ہزارہ ہے. تو میری کوشش یہ تھی کہ میں دونوں سے ملا تھا، اور کوشش یہ تھی کہ کم از کم اس پروگرام میں ہم لوگ مل کے شریک ہوں. مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کیا بابا بھی شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میری دعا تو ہے کہ ہوں اور کوشش بھی ہے، لیکن ہم کم از کم تحریک حقوق ادارہ کے پلیٹ فارم سے اس پروگرام میں شرکت کریں گے. اور میرے خیال سے یہ سب ہزارہ کے لوگوں کا ایک کامن پلیٹ فارم ہے. اس سے ہمیں پولیٹیکلی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک 12 اپریل کا تعلق ہے، پچھلے سال ہم کوئی یہاں سے 3-1 ہزار لوگوں کا جلوس لے گئے تھے اسلام آباد تک. وہاں بھی ہم نے سپریم کورٹ کے بھی آگے کافی جذباتی انداز میں، کیونکہ آپ کہتے ہیں جذباتی نہیں، جذباتی انداز میں گلے شکوے بھی کیے اپنے اسپیچز میں. لیکن لگتا یہی ہے کہ اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی. اور ہم نے تو اس وقت بھی کوشش کی تھی کہ تھوڑا جذبات کو جو ہے وہ ٹھنڈا رکھیں، یہ نہ ہو کہ اور نقصان لوگوں کا، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کا ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ ذمہ داری تو ان لوگوں پہ آتی ہے جنہوں نے ایک تو حکومت پہ، اور ایک میرے خیال سے کہ جو لیڈران ایکچوئل لیڈرز تھے طریقے کے، وہ اگر ہمارا کوئی سپورٹیو رول ہوگا تو ہم نے ہمیشہ اس کے لیے آواز اٹھائی ہے. ہم نے ایک فلم بھی بنائی ان فیملیز پہ، کیونکہ ہم نے کہا کہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو، جنہوں کی جانیں جو شہید ہوئے، ان کو بھی لوگ اگر نثار ہے تو اس کو یاد کریں نثار کی حیثیت سے. تو ایک فلم بھی بنائی تھی جو ہم نے اپنے تحریک حقوق ادارہ کے ویب اس پہ بھی ڈالی ہوئی ہے. آپ نے بھی شاید ڈالی ہوئی ہے اپنے اس پہ ویب پہ، ہم نے یوٹیوب اچھا نہیں کی. مطلب وہ ان کے والدین سے بات کرنی، ان کے ماحول دکھانا کہ کیا تھا اس دن، کیا ہوا ان کے ساتھ. تو تھوڑا یہ کہ ان کی فیملیز کو بھی ذرا ہو. لیکن میرے خیال سے یہ ہم سب کا ایک فرض بنتا ہے. کوششیں کر رہے ہیں. کئی لیڈروں نے بھی، بڑی جماعتوں کے لیڈروں نے بھی اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے. امید کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی انصاف ملے گا. میرے تو اپنے بھائی کا مجھے انصاف ابھی تک نہیں ملا، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ کم از کم یہ جو نوجوان شہید ہوئے ان کا انصاف ملے. اچھا علی اصغر صاحب، ہمارا نوجوان کافی ٹیلنٹ ہے اس میں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے وہ واقع نہیں مل رہے، اس کا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹیلنٹ کو ہم کس طرح استعمال میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، استعمال میں تو اسی طریقے سے لانا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھائیں، اسکل ان کو دیں. اب لوگ جو ہیں وہ نوجوان جو چاہتے ہیں کہ جی مجھے کہیں پہ انٹرنشپ بھی مل جائے، کوئی جاب بھی مل جائے، 2-3 مہینے میں کہیں کر لوں، کوئی میں اپنے سی وی میں کچھ لکھ سکوں. لیکن اس قسم کے بھی مواقع جو ہیں وہ نوجوانوں کو نہیں مل رہے، بیکاز آپ کی جو معیشت کا جو حال ہے اس وجہ سے جو ہے وہ سارا جو ہے نا سب کچھ جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پہ آئے ہوئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے کہ نوجوان ہی آج کل جو زیادہ متحرک ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ جی اس طریقے سے یہ گاڑی آگے چلے گی نہیں. اور میرے خیال سے اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو آرگنائز کرنا، ان کو اب آپ بجٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو کئی چیزیں نوجوانوں کے حوالے سے دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. نہ ان کے کوئی اسپورٹس کے لیے کچھ ہے، نہ ان کے کسی اور چیز کے لیے، نہ ان کی
آئی ٹی کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے جو انڈیا جو ہے اس نے پورے مطلب کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے. ہماری طرف جو ہے وہاں پر جو ہے نا گاڑی رکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, کال سینٹر ہیں, مختلف چیزیں ہیں, لیکن اس کی طرف نہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, نہ اس طرف ان کا رجحان ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے, اور آج کی حکومت پر نوجوانوں کو مل کے ایک پریشر ڈالنا چاہیے کہ جی کہ یہ چیزیں ہیں, اور ہمیں اس قسم کی سہولتیں ہمارے لیے پیدا ہوں تاکہ ہمیں روزگار کے موقع ہوں, فیکٹریاز کوئی چلیں, کوئی انڈسٹری ہو, کوئی ٹورزم کا بھی ہم دیکھتے ہیں. اپٹباد میں جو دفتر تھا وہ بھی پتہ نہیں بند پڑا ہوا ہاں جی ہے, سامان جو ہے باہر نکال کے پھینک دیا. تو اگر اس قسم کی باتیں ہوں گی تو پھر نوجوانوں کے لیے ایک میرے خیال سے مشکل وقت پہلے ہی آیا ہوا ہے, کافی سالوں سے یہ, چند سالوں سے یہ ہے, لیکن آئندہ زیادہ مشکل وقت آئے گا اگر یہی رجحان رہا. تو آئی تھنک کہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ صرف اکنامک, اگر آپ کی گاڑی چلے گی, پہیہ چلے گا, تو تبھی ان کو وہ مواقع ملیں گے. گورنمنٹ جو ہے وہ خود اس قسم کے مواقع فراہم نہیں کر سکتی, لیکن اس کو چاہیے کہ اس قسم کا ماحول پیدا کرے, اس قسم کی انویسٹمنٹ کرے کہ ان کے لیے گنجائشیں بنے. اچھا, تحریک انصاف جی ابھی تبدیلی کا نعرہ لگا کے, نعرہ تو کافی عرصے سے تھا اور ابھی اسے نئی ایک ہوا ملی ہے. آپ بھی تحریک انصاف میں آج کل کافی ایکٹیو ہیں, اور آپ کو خصوصی ٹاسک بھی ہماری اطلاعات ہیں کہ دیا گیا ہے کہ آپ یونین کونسل لیول پہ اسے منظم کریں. کیا سمجھتے ہیں, کیا تبدیلی آ جائے گی؟ میرے خیال سے جہاں تک تنظیمی چیزوں کی بات ہے, وہ تو ایک آئین جو ہے, آئینی کمیٹی, اس کی بھی کل پرسوں میٹنگ تھی اسلام آباد میں, تو وہ آئین فائنلائز کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے پھر آگے تنظیم سازی ہوگی ہر سطح پہ. کیا تبدیلی آ جائے گی؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ دیکھیں, اگر ہم نے اپنی پارٹی ہی مرج کر دی, 40 سال کی ایک جدوجہد تھی, کئی لوگ آ رہے ہیں جن پہ کئی لوگ گلے شکوے بھی کرتے ہیں جی کہ یہ صحیح بندہ نہیں تھا, یا یہ صحیح, اس کو لے لیا, اس کو لے لیا. لیکن میرے خیال سے سچی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے, مطلب کہ اگر آپ آج کسی نون لیگ کے سپورٹر سے بات کریں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اپنی ایک ہوتا ہے نا خاندانی ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, رابطے ہوتے ہیں, آپ نے ایک پوزیشنز لی ہوتی ہیں, ان کو چینج کرنا ہمارے لیے بھی آسان نہیں تھا کہ اچھا جی کہ ایک سلسلہ ہے اس کو ہم ختم کر کے وہاں چلے جائیں. یا اگر کوئی اور جماعت سے بندہ کوئی چھوڑ کے آ رہا ہے تو لگتا ہے آپ جیسے گھر تبدیل کرتے ہیں تو کوئی دقت تو اس میں ہوتی ہے, اور نئے گھر میں کبھی دیکھتے ہیں کہ جی پانی صحیح نہیں آ رہا یا کچھ ہو رہا ہے, اس قسم کی ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی پڑتی ہیں. لیکن میرے خیال سے آپشن ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے باقی جماعتوں کو اتنی بار دیکھ چکے ہیں, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو بڑی جماعتیں ہیں یہ پرسنالٹی کے علاوہ ایک قسم کی خاندانی اس میں چل پڑی ہیں سسٹم میں, اور دونوں جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کی اپنی بزنس انٹرسٹ ہیں. اگر آپ تحریک انصاف کو دیکھتے ہیں تو عمران خان کا اس طریقے سے کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے, وہ کوئی فیکٹری نہیں چلاتے یا وہ کوئی یہ نہیں کرتے. تو جہاں پر بزنس انٹرسٹ آ جاتے ہیں تو لیڈرشپ میں ہی, مطلب کہ مین لیڈرشپ میں, تو پھر جو ہے وہ جس طریقے سے آپ قدم اٹھاتے ہیں یا جو آپ اقدام اٹھاتے ہیں, آپ کو ڈائریکٹلی اس کا اثر اپنے پر ہوتا نظر آتا ہے, تو آپ رک جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے چینل پہ زیادہ سخت باتیں کروں, دل تو چاہتا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ باقی جو پارٹیز کی لیڈرشپ نے یہ بہت واضح طور پہ پچھلے چند سالوں میں, وہ کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا, لیکن 2 سال بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے, یا 2.5 سال اگر گزار لیا تو بڑی بات ہوتی ہے. کم از کم لوگوں کو ایک رجحان نظر آ جاتا ہے, اور اگر رجحان ہوتا تو لوگ کبھی کسی جرنیل کو آ کے اجازت نہیں دیتے کہ آپ آ کے بیٹھیں. ہوا یہی ہے کہ جب بھی کوئی جرنیل آیا تو لوگوں نے خوشیاں ہی منائی ہیں عام طور پہ, تو وہ ان کی کارکردگی کی وجہ سے منائی ہیں, اور ان میں وہ اہلیت نہیں ہے کہ یہ اس ملک کو جو ہے جو اب اس کو ضرورت ہے ایک قسم کی ڈراسٹک چینجز کا, کہ یہ اس کے بارے میں سوچ بھی سکیں یا کر سکیں. تحریک انصاف کے حوالے سے میں کل بھی ایک جہانگیر ترین صاحب کو ایک ٹاسک دیا ہوا ہے, میں ان کے ساتھ ہی کل بیٹھا تھا, اور وہاں پر مختلف
باتوں پر ہو رہا تھا. لاہور میں ان کی میٹنگ بھی ہے. تو بیسکلی ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم چاہے وہ پی آئی ہو, چاہے وہ ریلوے ہو, چاہے وہ گیس سیکٹر ہو, او جی ڈی سی ہو, جو بھی ہو, ہیلتھ کا ہو, ایجوکیشن کا ہو, آپ کی جو انصاف مہیا کرنے کے اداروں کا جو کارکردگی ہے, لوگوں تک رسائی کس طریقے سے ہو یونین کونسل کی سطح پہ, تو اس پہ کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. اور بڑے اچھے اچھے لوگ انہوں نے بیچ میں رکھے ہوئے ہیں جن کا ایکسپیرینس بھی ہے. وہ مختلف لوگوں سے وہ انپٹ لے رہے ہیں, ایک پالیسی بنا رہے ہیں. اور ان کی یہ خواہش ہے کہ پہلے 100 دن جب حکومت میں آئیں گے تو پوری تیاری کے ساتھ آئیں, اور پہلے 100 دن میں وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ لوگوں کو نظر آ جائے فرق, کہ جی ہم نے ڈائریکشن جو ہے اس طریقے سے لے گئے ہیں, یہ فضول خرچیاں کم ہو گئی ہیں, ٹیکسیشن کا بیس جو ہے بڑھانے کے لیے یہ چیزیں کی ہیں, غریبوں تک جو ہے وہ کس طریقے سے کی ہے. تو میرے نظر میں ہمیں بڑا حوصلہ ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے اور لوگ اس میں اتنا انپٹ دے رہے ہیں. بہت اچھے اچھے لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے اس کام میں شامل ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ تحریک انصاف اپنا پروگرام جب لوگوں کے سامنے رکھے گی اور کام جب شروع کرے گی انشاءاللہ, جب حکومت میں آئے گی تو لوگوں کو ایک ڈفرینٹ نظر آئے گا ان کے کام میں. علی اصغر صاحب, آپ کا فیڈ بیک ہمیں ہمیشہ ملتا رہا ہے سی پی کے فورم پر. جی, آپ کی سجیشنز بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں, آپ کی سرپرستی بھی رہی ہے. آج آپ کو ہمارے اوورسیز پاکستانی اور اسپیشلی یوتھ میں آپ کافی پاپولر سمجھے جاتے ہیں, تو یوتھ یہ پروگرام دیکھ رہی ہے. صحیح ہے. تو آپ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو اور ہماری یوتھ کو ایس سی پی کے فورم سے اور اس سوشل میڈیا سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, میرے نظر میں تو یوتھ ہی وہ فورس ہے جو اس ملک کو تبدیل کرے گی. اور آپ نے پہلے تحریک انصاف کی بات کی, تو اس حوالے سے میرے خیال سے تحریک انصاف میں جو یوتھ ہے یا ان کے اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, یہی وہ لڑکے ہیں جنہوں نے آپ سمجھیں عمران خان کی ویژن کو آج اس پوزیشن میں لائے ہیں کہ لوگ اب کہتے ہیں ہاں یہ بھی کوئی مطلب کہ ان کے اچھا چانس ہے پاور میں آنے کے لیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو اوورسیز ہمارے بھائی بیٹھے ہیں وہ سوچتے ہیں جی کہ ہم باہر بیٹھ کے ہم کیا کریں, یا اپنے آپ کو تھوڑا آپ سمجھیں کہ نظر انداز بھی سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں لوگ اتنا ہمارے رائے نہیں لیتے جیسا. تو میرا خیال ہے کہ جتنا ہمارے باہر کی یوتھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہزارہ کے حوالے سے, اس ملک کے حوالے سے, وہ اپنے آپ کو بالکل ایکٹیو رکھیں. آتے بھی ہیں شاید چند سالوں بعد ادھر لوگوں سے, مطلب کہ ان کے رابطے بھی رہتے ہیں, لیکن میرے خیال سوشل میڈیا ہی اور ہزارہ .com خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہزارہ کے حوالے سے بڑے پازیٹیو قسم کی آپ کے کام رہے ہیں. آپ نے کئی ہمیں بھی ایسے حصے دکھا دیے ہیں جو ہم نے شاید مس کر دیے ہوں کہیں سے. لیکن میرا خیال ہے کہ یوتھ کے لیے آئی تھنک کہ اگلے 5 سال میں لیڈرشپ جو ہے 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے اس ملک کے. آپ پورے دنیا میں دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں 35 سال کی عمر میں بڑے بڑے کارپوریشنز کے ہیڈ ہوتے ہیں, ینگ لوگ. لیکن یہاں پر اگر یوتھ کو ہم موقع دیں گے تو تبھی میرا خیال ہے کہ یہ ملک جو ہے صحیح ہوگا. اور ہزارہ کی جہاں تک بات ہے, یوتھ ہی اسی کو چلائے. اور میرے خیال سے ہم لوگوں کی جو شاید ایسی پوزیشن میں ہیں, یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپرچونیٹیز لیڈرشپ کی بھی ان کو دیں. ہوتا یہ ہے کہ لیڈر بن جاتا ہے, کہتا ہے جی کہ میرے آگے کوئی نہ نکلے, لیکن سچی بات یہ آپ لوگوں کو آگے لے جائیں تاکہ لوگ, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کسی گاؤں میں جاتے ہیں اور ایک نوجوان اٹھ کے ایک بڑے پراعتماد طریقے سے جب بولتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی یہ نوجوان ہے, اس نے اپنی دل کی بات کی ہے. اور زیادہ سچ جو ہے ہمارے نوجوان ہی بولتے ہیں, سچی بات. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, ہمیں امید ہے کہ آپ نے علی اصغر خان صاحب کی باتوں کو انجوائے کیا ہوگا. انہوں نے بڑے مدبرانہ انداز میں ہمارے کچھ بیسک مسائل پہ روشنی ڈالی اور ان کا کچھ حل بھی بتایا. جس تبدیلی کا نعرہ ہم سن رہے ہیں, انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ تبدیلی ضرور آئے گی, کیونکہ پارٹی ابھی سے کام کر رہی ہے اور ایک ایسا پروگرام تیار کیا جا رہا ہے جس سے پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے تو تحریک انصاف کے اقتدار میں آتے ہی 100 دنوں کے اندر تبدیلی نظر آنی شروع ہو جائے گی. کافی ساری امیدیں ان کی وہ بستہ ہیں اپنی پارٹی سے, اور یوتھ کے لیے انہوں نے خصوصی پیغام دیا ہے کہ وہ کس طرح سے حصہ لے سکتے ہیں. ناظرین, آپ ہزارہ.com.pk کے ساتھ رہیے, اپنے خیالات اور اپنا فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے. ہم انشاءاللہ
مستقبل قریب میں لائیو پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں، جس میں علی اصغر خان صاحب اور اسی طرح مزید بھی جو ہمارے لوگ ہیں انہیں بلائیں گے اور ان کی رائے آپ تک پہنچائیں گے، اور آپ بھی وہاں پر لائیو کامنٹ دے سکتے ہیں، آپ کی ٹیلی فون کال بھی لی جائیں گی۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔